INS Extremely Fearless Journalism. حوالے سے کشمیر میں یہ وائرس تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ہر دن آپ دیکھتے ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز سامنے آتے ہیں، درجنوں کی تعداد میں ہر روز لوگ اس لت کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر آپ اسکولوں کو کھولنے کی بات کرو گے، آئی تھنک اٹ بیٹس لاجک۔ مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی دانائی ہے کہ ان حالات میں اٹس اے کرائسس، اٹس این ایمرجنسی، اور کشمیر کے حوالے سے زیادہ کرائسس ہے کیونکہ یہاں پہ تو یہ تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے، ہر روز یہ بڑھ رہے ہیں یہ کیسز۔ ان حالات میں اگر آپ اسکولوں کو کھولو گے، بچوں کو یہ کہو گے کہ اسکول جانے کے لیے، تو یہ یہاں پہ جو کرائسس ہے اٹ ول اینڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر، اٹ ول بی ڈیزاسٹرس اگر آپ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ فیصلہ کرو گے کہ اسکول کھولیں گے، کیونکہ اس میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ اگر اف کیسز آر رائزنگ، ڈیتھس آر ہیپننگ، یو کین ناٹ اوپن اسکولس۔ یہ جو بچے ہیں، پہلے اگر آپ کشمیر کی بات کرو گے، ہم نے یہاں پہ انیشل 1000 کیسز کو، لگ بھگ 1000 کیسز کو ہم نے انالائز کیا انیشلی۔ ان دنوں کیا تھا، یہاں پہ اس وائرس کی جو ٹرانسمیشن تھی کمیونٹی میں وہ بہت کم تھی، وہ بہت لو تھی انیشلی جب کشمیر میں یہ وائرس آیا۔ تو ان دنوں جب ہم نے ڈیٹا انالائز کیا ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر نے، تو ہم نے دیکھا کہ 17% آف دا چلڈرن were infected with this virus۔ 17% لوگ، بچے less than 20 years، 0 to 20 years of age were infected with this۔ دو majority of the children جو تھے ان میں علامتیں نہیں تھی، they were asymptomatic، اور جن کو بھی علامتیں تھی mild disease تھا۔ لیکن ان دنوں اگر آپ کو پتہ ہوگا there was a strict lock down اور schools بند تھے۔ تب بھی جب سکولز بند تھے، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، تب بھی بچوں کی تعداد 17% تھی، جو کہ باہر جو ملکوں میں دیکھا گیا تھا ان دنوں بہت سارے منسکل اماؤنٹ آف چلڈرن ویر انفیکٹڈ، لیکن یہاں تب بھی 17% ہم نے پایا کہ اپنی انالیسس سے۔ تو دیٹ مینز اگر آپ اسکولوں کو اب کھولیں گے تو بچے جو ہیں وہ they tend not to follow these guidelines۔ یہاں تو بڑے گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اب بچوں کو اسکول میں ڈالو گے تو ان کو آپ کہو گے 12 گھنٹے ماسک لگا کے رکھو، وہ کہاں رکھ سکیں گے؟ ان کو آپ کہو گے کہ دوستوں کے ساتھ کھیلو مت، وہ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ ان کو بولو کہ کلاس روم میں آپ ایک دوسرے سے دور رہو۔ 1 سال کے بعد آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کہ وہ نہیں کھیلیں گے اپنے پیئر گروپس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، وہ نہیں گل ملیں گے؟ سو مجھے لگتا ہے اس چیز کو جو آپ بولتے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہم پریکاشنز لیں گے، ہم ہیلتھ گائیڈ لائنز، یہاں تو بڑے نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھو باہر، دیکھو کسی کو ماسک لگی ہے، آپ گیدرنگز دیکھو کتنی بازاروں میں ہوتی ہے۔ یہ بڑوں کا حال ہے، بچوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان کو بس یہ ہے کہ ہمیں اسکول جانا ہے، اپنے دوستوں سے ملنا ہے، وہ مستی کرنی ہے۔ ان حالات میں اگر آپ دیکھو گے کہ باہر والے ملکوں میں، یونائٹڈ اسٹیٹس نے جب اسکول کو کھولا تو انیشل فیو ویکس میں ہی لگ بھگ 1 لاکھ کی تعداد میں بچے انفیکٹ ہو گئے۔ اسرائیل کی بات کرو گے، وہاں پہ جو دوسری ویو آئی اب، اور انہوں نے پھر سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے سکولز کھولے۔ اس سکولز کھولنے کی وجہ سے، بچوں کو سکول بھیجنے کی وجہ سے، وہاں پہ پوری کمیونٹی میں یہ وائرس پھر سے آ گیا اور اسرائیل کو پھر سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ کئی سارے ملکوں میں ایسا ہی ہوا کہ اسکول کھولے گئے، وہاں پہ کمیونٹی میں اسپریڈ ہو گیا تو ان کو پھر سے یہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا، اسکول بھی کلوز کرنے پڑے۔
اب کنسرن زیادہ یہ ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں یہ مائلڈ ہوتا ہے کووڈ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حالانکہ several hundreds of people have died کیونکہ ان میں سیویئر نمونیا ہو گیا، ان میں ایک سنڈروم ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم، جس میں بچوں کو اگر یہ لت لگ جائے گی ویکس آفٹر دے ڈیولپ ملٹی آرگن فیلئر، ہارٹ تکلیف ہوتی ہے ان کو، لنگس میں کمپلیکیشن ہوتی ہے ان کو، کڈنیز میں ہوتی ہے، لیور میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی ساری بچے دنیا بھر میں مر بھی گئے۔ ایک تو یہ بچوں کو خود کا خطرہ ہے، دوسرا خطرہ یہ ہے اگر ان کو اسکول میں انفیکشن ہو جائے گی تو وہ جو گھر میں آئیں گے وہاں پہ اگر یہ بچے اسکول میں جا کے انفیکٹ ہو جائیں گے، یہ لوگ شام کو گھر پہنچیں گے، یہ وائرس وہ اپنے پیرنٹس کو دے دیں گے، گرینڈ پیرنٹس کو دے دیں گے، اپنے گھر کے بزرگوں کو دے دیں گے who are at the highest risk of complication، کیونکہ جتنی بھی زیادہ موتیں آج تک ہو گئی ہے کشمیر میں وہ بزرگوں میں زیادہ ہو گئی ہے، اور جن میں انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں گھر میں بیٹھنے کے لیے تاکہ ان کو یہ لت نہ لگ جائے، تاکہ موتیں نہ ہو جائیں زیادہ۔ لیکن اگر آپ بچوں کو اسکول بھیجو گے اس کے بعد ان کو انفیکشن جائے گی، وہ گھر میں لے جائیں گے یہ انفیکشن، بزرگوں کو دے دیں گے اینڈ دے ول ڈائی۔ اور زیادہ خطرہ ایک تو یہ ہے، دوسرا خطرہ یہ ہے کہ بچے اگر انفیکٹ ہو جائیں گے، اگر خود کو ان کو زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہو جائیں گے لیکن وہ اپنے استادوں کو دے دیں گے، جو سٹاف ہوتا ہے اسکولوں میں ان کو دے دیں گے، ان میں بھی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی ایجڈ ہوتے ہیں، اینڈ وی مے ہیو مور ڈیتھس ہیئر۔ اسی لیے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ وقت موزوں ابھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کا جو ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بات کرتے ہو۔ I am against it at this point of time جب کیسز رائز ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ اکتوبر میں فلو کا سیزن آ رہا ہے اور بچے جو ہیں دے آر ایٹ رسک آف فلو۔ ابھی بہت سارے بچوں کو ویکسینیٹ ہی نہیں ہم نے کیا ہے، میجورٹی آف دا چلڈرن آر ان ویکسینیٹڈ۔ اس سے کیا ہوتا ہے اگر فلو اور کووڈ اکٹھے ہو جائے گا بچوں میں تو ان کے چانسز ہیں کہ ان کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کو فلو ہو گیا تو یہ بچوں میں چانسز ہے کہ ان کا جو کووڈ ہے وہ سیریس ہو سکتا ہے، اور وی کین لوز چلڈرن، دے میں ڈائی آلسو۔ تو اسی لیے میں نے اب جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ ابھی یہ وقت موزوں نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجو گے جب تک نہ یہ کیسز ڈکلائن ہو جائیں گی۔ اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا یہ ہے کہ کمیونٹی میں جب تک نہ آپ کے کیسز ڈکلائن ہو جائیں گے، اٹ شوڈ بی لیس دین 5%، اور وہ بھی لگاتار فار 2 ویکس، 2 ہفتے 15 دن تک یہ ڈکلائن ہوتے جائیں گے، دیر شوڈ بی اے ڈراسٹک ڈکلائن آف کیسز، تب آپ اسکول اوپن کرنے کی بات۔ اور مجھے دوسرا یہ ہے جب تک نہ آپ بچوں کو فلو ویکسین کرو گے، ویکسینیٹ دیم because it takes 2 weeks for those antibodies to develop in these children، اس کے بعد وہ فلو کے لیے پروٹیکشن ہو سکتے ہیں۔ اور یہی ویکسین ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کووڈ کے لیے بھی تھوڑا سا بچاؤ ہے، تاکہ ان بچوں کو ایک تو فلو کے لیے پروٹیکشن مل جائے گی اور کووڈ کے لیے بھی پروٹیکشن مل جائے گی۔ لیکن ابھی وقت نہیں ہے کھولنے کا جب تک نہ آپ بچوں کو ویکسینیٹ کرو گے اور کیسز جب تک نہ کم ہو جائے گے۔ INS. Extremely fearless journalism.